مقام اور مرتبے کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے نام کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ 99 نام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو گن لیا، اس کو سمجھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بها نفسک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام سے جو نام تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، یا اپنے بندوں میں کسی کو سکھلائے ہیں، یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے، یعنی کسی کو نہیں بدلائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار، اور سارے نام اچھے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کیا ہے؟ کئی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ سورہ ہے کہ 114 سورتوں میں سے کسی بھی سورہ کے اس قدر نام قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیے گئے ہیں جس قدر نام سورۃ الفاتحہ کے بیان کیے گئے۔ اور عربی زبان میں یہ معاملہ ہے کہ زیادۃ الاسماء تدل علی عظمتها، کسی چیز کا زیادہ نام ہو تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، کہ اس کی عظمت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو قیامت کے بھی نام کیا ہے؟ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن قیامت کے بھی نام کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک الفاتحہ، اس کے بعد القرآن العظیم، السبع المثانی، الشفا، الرقیہ، یہ سب الصلاۃ، یہ سب قرآن کے یہ سورۃ الفاتحہ کے یہ سب کیا ہے؟ اہم نام ہیں جو احادیث میں اور قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس سورہ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی سورہ نہیں ہے جس کا نام اور جس کی فضیلت قرآن میں خود ذکر کی گئی ہو، یعنی کسی سورہ کی فضیلت خود قرآن بیان کرے، ایسی کوئی سورہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا ذکر الگ سے کیا اس کی عظمت کے پیش نظر۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں شب قدر کی رات میں اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ تو کیا جبریل فرشتے نہیں ہیں؟ لیکن ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ خلاصہ اور لب لباب جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ، اس کا سمرائز، لب لباب کہاں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اسی لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا ہے؟ ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ام عربی زبان کے اندر جڑ، بنیاد اور اصل کو کہتے ہیں۔ قرآن کی ماں، کتاب کی ماں، یعنی جڑ، اس کی اصل، اس کی بنیاد۔ تو اس سورہ کے ناموں میں سے ام الکتاب اور ام القرآن بھی ہے۔ یہ سورہ آدمی اگر پڑھ لیتا ہے تو ایک طریقے سے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کسی بھی سورہ کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اتنا پارہ یاد رکھے، اتنا رکھے، لیکن ہر مسلمان کے لیے سورۃ الفاتحہ کا جاننا، سمجھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی سورہ ہے اور نماز میں پڑھنا اس کا کیا ہے؟ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس کے بغیر کیا ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس سورہ کے اندر ہمیں اور آپ کو تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ اس سورہ کے اندر 7 آیات ہیں
نصف آیات میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور نصف آیات میں بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جیسے جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے کیا ہے، میری تعریف کی۔ اور اس طریقے سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے کیا ہے دوں گا اور عطا کروں گا۔ اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے، الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ صلاح کس کو کہا گیا، اسی سورۃ الفاتحہ کو، کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یہ 3.5 آیت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، بزرگی یہ کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آپ کیا کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3.5 آیات میں بندہ سوال کرتا ہے اور 3.5 آیات میں بندہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس سورہ کا جو اہتمام پایا گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے متعلق جو زور اور تاکید بیان فرمائی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے نزول کے لیے ایک ایسے فرشتے کو بھیجا جو فرشتہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بڑی اسپیشلی طور پر بھیجی گئی ہیں۔ جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ کبھی اس سے پہلے دنیا میں نہیں اترا تھا۔ صحابہ کے ہاں اس سورہ کا اس قدر اہتمام تھا کہ کسی پر کوئی تکلیف اور غم وغیرہ بھی ہوتا تو اسی کو پڑھ کر کے کیا ہے دم کر دیتے۔ جیسے ابو سعید خدری کی روایت کی جس کو زہریلے جانور نے ڈنگ مارا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا، صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا۔ اسی لیے اس کا نام الرقیہ بھی رکھا جاتا ہے، دم کرنے والی سورہ، جھاڑ پھونک کرنے والی سورہ۔ المہم، اب آئیے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں اس پر ہم اور آپ غور کرتے چلیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ جو ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے ضرور پڑھیں، قرآن شروع کرنے سے پہلے ضرور پڑھیں تاکہ شیطان کی شر سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ شیطان قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس میں غور و تدبر کریں، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو شیطان کا کٹھا چٹھا سب کھل جائے گا۔ قرآن میں ہی شیطان کی شیطانیت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن میں ہی شیطان کی چالوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس میں غور و تدبر کریں تاکہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھل نہ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی ڈائری ہو، ایسی کتاب ہو جس میں آپ کی برائیاں اور آپ کی خامیاں لکھی ہوئی ہوں تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس تک کسی کی رسائی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 98 کے اندر کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب اس کے بعد آپ ہر سورہ کے شروع میں کیا ہے بسم اللہ لکھا ہوا پائیں گے۔ ہر سورہ کے شروع میں کیا ہے آپ بسم اللہ لکھا ہوا پائیں گے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس لیے جب بھی کوئی سورہ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ تمام صورتوں کے ساتھ کیا ہے نازل ہوئی ہیں۔
یہ اس سورہ کی آیت ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، نازل ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق نے، عثمان بن عفان نے، تمام لوگوں نے جو مصحف تیار کیا اس مصحف میں تمام سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، کبھی بھی جب آپ نئی سورہ شروع کریں، بہت سارے لوگ کیا ہے جیسے مثال کے طور پہ چاروں کل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد کیا ہے، جب قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں کرتے، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قل اعوذ برب الناس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ تمام سورتوں کے شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ جو سورہ الفاتحہ ہے یہ کیا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی مدنی کا بہت زیادہ تعلق آپ سے نہیں ہے، لیکن اس قدر ضرور آپ سے تعلق ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں، جو عنوان ہوتے ہیں، وہ مکی صورتوں کے الگ ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں کے الگ ہوتے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ایز اے مسلم احکامات وغیرہ دیکھنا چاہیں گے، روزے کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، ربا کے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو، تو آپ کو مدنی صورتوں کی طرف کیا ہے، جانا ہوتا ہے۔ مدنی سورہ وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل، ما نزل بعد الہجرہ فهو مدنی، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، وما نزل قبل الہجرہ فهو مکی، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد میں مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے، کم ہے۔ مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ کافی لمبی ہوتی ہیں اور آیات بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، جبکہ مکی صورتوں میں صورتیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور آیات بھی کیا ہے، عام طور سے مختصر ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں جو بیان ہوتا ہے شرک ہے، توحید ہے، پچھلے انبیاء کے واقعات اور قصص ہیں، اور اسی طریقے سے جنت و جہنم اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ عام طور سے مدنی صورتوں میں احکامات، مسائل وغیرہ کیا ہے، بیان کیے جاتے ہیں۔ 80 صورتیں وہ ہیں، بلکہ 80 نہیں 82 صورتیں وہ ہیں جو بالاتفاق مکی ہیں، 20 صورتیں وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں، اور 12 صورتیں وہ ہیں جن کے مکی اور مدنی ہونے میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی انہی 12 صورتوں میں سے ہے جس کے مکی اور مدنی ہونے میں کیا ہے، اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ سورہ کیا ہے، مکی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکہ میں بھی ہوا اور مدینہ بھی ہوا، لیکن درست بات واللہ عالم یہی ہے کہ یہ سورہ کیا ہے، مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ عام طور سے جو ہمارے پاس ترجمہ ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں جو نا، یہ لفظ کہیں بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو لفظ شروع کرتا ہوں یہ موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ اس پہ بحث کی ہے کہ جب مدد اللہ سے مانگی جا رہی تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کا نام بعد میں ہو رہا ہے، تو بہتر کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ واضح ہے کہ نہیں؟ تو میرے خیال سے اس طریقے سے اگر کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس پر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کر کے بہت زیادہ فائدہ نہیں، لیکن دونوں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔
دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ بیان کیا، آپ کہیں گے دونوں کا معنی جب ایک ہے تو اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ ایک ہی کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ ایک ذکر کر دینا کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دو چیزیں ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں مغایرت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ رحمان کے اندر جو رحمت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ کافروں پر بھی رحمت ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کی؟ بغیر رحمت کے تو چل بس نہیں رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے عطشان، بہت پیاسا آدمی، تو ہمیشہ تو پیاس نہیں رہتی ہے نا، ہمیشہ پیاس نہیں رہتی ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، کہا جاتا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فرق ہے دونوں میں، اور یقینی طور پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافر کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ رحمان کے اندر جو مبالغہ ہے اور جو رحمت کا مادہ وہ زیادہ ہے ایک اعتبار سے، اور رحیم کے اندر دوسرے اعتبار سے۔ اس کے بعد دیکھیں الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف کے ہوتے ہیں۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کے ہوتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے کمال درجے کی محبت ہو اور اس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں ہو۔ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے اعلیٰ درجے کی محبت، اس سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو، مزید یہ کہ اس کی عظمت کا احساس ہو اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ اسی لیے عربی زبان میں تعریف کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدح کہتے ہیں۔ مدح میں یہ معنی نہیں ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نہ اس کو عظیم سمجھتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں، پر آپ اس کی کیا ہے؟ تعریف کا تو کہتے ہیں مدح فلان فلان، فلاں نے فلاں کی تعریف کی۔ لیکن یہ تعریف کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اس کی عظمت ہے، اس کی محبت ہے، بلکہ بس یوں ہی آپ نے ایک تعریف کی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس تعریف میں کوئی دنیاوی مقصد چھپا ہوتا ہے، آپ اس آدمی کی تعریف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کچھ کیا ہے؟ مل جائے۔ لیکن جب حمد میں یہ بات آتی ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا ہے، آپ دل کی گہرائیوں سے اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اور کمال درجے محبت میں آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پر کیا ہے؟ الف لام کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ الحمد ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریف، اس لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کر لیے تو اب تعریف کا کوئی دوسرا مستحق نہیں رہ گیا، کوئی دوسرا مستحق نہیں رہ گیا۔ آپ میں اگر کوئی خوبی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اللہ کی دی، اس لیے اسے کیا کہنا ہے؟ کسی نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں پرائم منسٹر ہوں، کافی ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت اور قوت دے رکھی تھی۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں، جنہوں نے ملکت دنیا کلہا، جنہیں پوری دنیا میں حکومت کی، مالک اور بادشاہ رہے ہیں۔ 4 لوگ، 2 مسلم اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں کون لوگ ہیں؟ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ امام مجاہد کا قول ہے، اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت دے رکھی تھی۔ جب ملکہ سبا کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو اس میں سلیمان علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت شاہی اس کے یہاں آنے سے پہلے میرے پاس لے کر حاضر ہو جائے؟ کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
تو جنات کے ایک شخص نے کہا مضبوط کہ میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، جبکہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا، کتنی دیر میں آپ یہاں کھڑے رہیں گے اور میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہے، اور یاد رکھیے ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے اللہ کی قدرت کے سامنے سب فیل ہیں، اور اس سے ہمارا کوئی بیر نہیں ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ آدمی کو احساس ہونا چاہیے۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی جو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، کیا کہا کہ میں اسے آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور یہ صحیح ہے کہ یہ انسانوں میں سے تھا کیونکہ جنات کا ذکر ہو چکا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مفسرین نے کہا اس میں آدم، اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا رکھا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے میں اسے کیا ہے حاضر کر دوں گا۔ اس زمانے کی بات نہیں، کئی ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی، جب ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ کہا ابھی اس نے فلما رآہ مستقرا، کہا اور حاضر ہو گیا، قال هذا من فضل ربی، کیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس لیے انسان کے اندر کچھ بھی ہو جائے اسے اپنی تعریف نہیں کرنا، اس کی نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا وہ چھین لے گا۔ اسی لیے کہا کہ هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ قارون کو اللہ نے خزانہ دیا، بہت دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے جو دیا گیا ہے میرے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، خلاص یہی کہہ دیتا کہ اللہ نے دیا، اللہ نے احسان کیا ہے، باقی رہ جاتا اس کا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت کیا ہے زمین میں دھسا دیا۔ تو اس لیے اس بات کا احساس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ الحمدللہ بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ اللہ آپ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے تملأ المیزان، جس میں آپ کی نیکیاں تولی جائیں گی قیامت کے دن، بھر جاتا ہے ایک مرتبہ کہنے سے، الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ بندہ کہتا ہے پورا میزان جو ترازو میں بھر جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب کھانا کھائیں تو آپ الحمدللہ کہیں، جب پانی پی لیں تو آپ الحمدللہ کہیں۔ ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه، کہ جب آدمی کھانا کھائے تو الحمدللہ کہے، جب پانی پی لے تو الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو الحمدللہ ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لام اختصاص کا ہے، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تعریف کا مستحق کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ، ہر آدمی کو تعریف پسند ہے لیکن اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے۔ جتنی آپ تعریف اللہ کی کریں گی اتنا اللہ آپ سے خوش ہوگا، اتنا اللہ آپ سے، اللہ کی تعریف اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا وہ بہت زیادہ، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، نقص اور عیب سے اس کی پاکی ہے۔ اسی ان کلمات کا جو اجر و ثواب ہے بہت زیادہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان اس سے کیا ہے تر و تازہ رکھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پالنے والا، لیکن رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو، پیدا کرنے والا ہو، تمام لوگوں کا مالک ہو، اور پورے سسٹم اور نظام پر اس کا اختیار ہو، جس طریقے سے چاہے وہ کرے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب بھی رب کا استعمال کیا جائے گا اضافت کے ساتھ، یعنی آپ اس گھر کے مالک ہیں تو کہا جائے گا رب البیت، میں اس گھر کا مالک ہوں، گھر کا نگراں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ رب الکعبہ، کعبہ کا
رب یعنی اللہ رب العالمین. تو رب کا لفظ یعنی کسی کو رب نام نہیں رکھا جا سکتا ہے. جب بھی نام رکھا جائے گا عبد الرب نام رکھا جائے گا. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیدا کرنا اور فیصلہ کرنا ہے. العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کیا آپ نے کہا؟ جہان. کتنے جہان؟ تمام جہان. عالم کا مطلب ہوتا ہے ایک دنیا, اور یہ کتنی دنیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پرندوں کی دنیا الگ ہے, انسانوں کی دنیا الگ ہے, جناتوں کی دنیا الگ ہے, فرشتوں کی دنیا الگ ہے, نہ جانے کتنی دنیا ہے. اس لیے عالمین جمع استعمال کیا گیا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. سارے جہان کا کیا ہے؟ پالنہار ہے. اور انگریزی وغیرہ میں جو ترجمہ کیا گیا دا لارڈ آف دا ورلڈ, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. بہت سارے جو انگریزی ترجمے کیے گئے یہ کیا ہے؟ بالکل غلط. یا بہت سارے ترجمے اس طریقے سے کہ دونوں جہان کا رب ہے, یہ بھی غلط ہے. یا اللہ تعالیٰ کو یہ کہا جائے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں مالک دو جہاں, مالک دو جہاں, تو یہ بھی بہت مناسب لفظ نہیں ہے, کیونکہ صرف دو ہی جہاں ہے ایسا نہیں ہے. صرف دو ہی جہاں ہے ایسا نہیں. اس دنیا کے نیچے بھی دنیا ہے اور آسمان کے اوپر بھی کیا ہے؟ کتنے آسمان ہیں. اس لیے تمام جہان کا رب, تمام جہانوں کا پالنہار, یہ ترجمہ کیا جائے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جیسے آپ الحمدللہ کہتے ہیں حامدنی عبدی, میرے بندے نے کیا ہے؟ میری تعریف کی. پھر جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری خوب تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے مجھے بزرگ اور بڑا بنا دیا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے سب سے زیادہ غور و تدبر سے پڑھی جانے والی سورہ کون سی ہونی چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ ہونی. جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ وسوسہ آتا ہے, یہ وسوسہ آتا ہے, یہ وسوسہ آتا ہے. در حقیقت آپ ان آیات کے معنی پر غور و فکر نہیں کر پاتے ہیں, آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کتنے پیارے کلمات کہہ رہے ہیں, آپ کا اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے, یہ احساس نہیں ہو پاتا ہے. اسی وجہ سے شیطان آپ کو اچک لے جاتا ہے کہ جب اس کی توجہ اس اللہ کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے تو میں اس کو مشغول کر دوں. وگرنہ جو آدمی غور و تدبر کے ساتھ اس سورہ کو پڑھ رہا ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ ہو گیا. مالکی یوم الدین. ابھی آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پالنہار, ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا نا. تو بندہ ایسا نہ ہو کہ بس صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہی لگائے بیٹھے, ڈر اور خوف اس کا نہ ہو. تو کہا مالکی یوم الدین, مالکی یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. تو دنیا میں مالک نہیں اللہ رب العالمین؟ پھر یہ کیوں کہا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ آج مالک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیوں کہا کہ بدلے کے دن کا, قیامت کے دن کا مالک؟ آج اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے. پھر دیکھیے دنیا میں اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے زمین و آسمان میں, لیکن ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لیکن مؤقتاً ٹیمپریری طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زمین کے بعض حصوں کا مالک اور ذمہ دار بنا رکھا ہے. یہ جو دنیاوی جو ملکیت ہے وقتی طور پہ آپ کہتے ہیں ہم اس چیز کے مالک, ہم اس چیز کے مالک, یہ میرا گھر ہے, یہ میری کار وغیرہ وغیرہ, تو ٹیمپریری طور پہ آپ ان چیزوں کے کیا ہے مالک بنے ہوتے ہیں. کیا یہ چیز قیامت کے دن میں ہوگی؟ یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا, بدلے کے دن کا کیا ہے وہ مالک ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم,
لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ قیامت کے دن اللہ آواز لگائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ بالکل سناٹا، ایک بھی شخص، جو کئی ملکوں میں حکمرانی کرنے والے ہوں گے وہ بھی کیا ہے؟ خاموش رہیں گے. لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی ملکیت اور بادشاہت ہے جو تنہا ہے اور ساری چیزوں پر کیا ہے؟ غالب ہونے والا ہے. انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ میں بادشاہ ہوں. دنیا کے بادشاہ کہاں وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ جو اللہ کا غیظ و غضب اس وقت ہوگا قیامت کے دن، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک لمبا وقت گزر جائے گا، اللہ حساب لینے کے لیے تیار نہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ جو شفاعت آپ کو دی جائے گی، شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ بڑی شفاعت کیا ہے؟ بڑی شفاعت صرف یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب اللہ سے شفاعت کریں گے تو اللہ حساب اور کتاب لینا شروع کر دے گا. اللہ حساب اور کتاب، ورنہ اللہ اس قدر غصے میں ہوگا اس دن کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس قدر اللہ کبھی غصے میں نہیں ہوگا. اور ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی بھی گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگا. لوگ آدم کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو بالکل فری کر لیں گے. نہیں، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ سے یہ گفتگو کریں کہ وہ حساب کتاب شروع کر دے. یہاں تک کہ لوگ سمٹ کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے اور آپ بھی ڈائریکٹ گفتگو نہیں کریں گے، اپنا سر سجدے میں گرا دیں گے. اور اللہ ہی بہتر جانتا کتنے دنوں تک آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے، کب تک رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا. اشفع تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو قیامت کا جو دن ہے وہ انتہائی اولناک اور خطرناک دن ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایک دن یہ طے ہے دنیا کے اندر جو لوگ جو کچھ بھی کرتے آئے ہیں سب کا حساب کتاب وہاں دینا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. اور بہت سارے لوگ قیامت کے دن کا مالک ہے ترجمہ کرتے تھے، لیکن الدین کا مطلب بتا. الدین کے 4 معنی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. کتنے معنی؟ 4 معنی. الدین کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پر ہے عربی میں کہا جاتا ہے کما تدینو تو دان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. الدین کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڈ آف لائف. ان الدین عند اللہ الاسلام. الدین کا ایک مطلب ہوتا ہے لا آف لینڈ، ملک کا قانون. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ. یوسف علیہ السلام جس ملک میں رہ رہے تھے اس ملک کا قانون یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. اور ایسے ہی الدین کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. الا للہ الدین الخالص، کہ اطاعت اور فرما برداری صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، خالص اللہ رب العالمین کے لیے. یا عبادت کا معنی ہے. المهم ہے تو مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو بھی حساب دینا ہو تو بہت ایزی اور آسان ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ کو حساب دینا پڑے تو بہت ایزی اور آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو ہر چیز آپ کے بارے میں جاننے والا ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ ادھر کر سکتے ہیں، آپ ادھر کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہوگا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جھوٹ، مکر، فریب، دغا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوگی اور ہر سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا.
یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا صورتحال ہو سکتی ہے، انسان کو اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کبھی کبھار دنیا میں کسی بڑے انسان کے پاس کھڑا ہونا ہوتا ہے تو کبھی تاری ہو جاتی ہے، ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر مینیجر کے پاس، مینیجر نے کسی بات پر کوئی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے دیا، آپ نے صحیح نہیں کیا تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کیا ہے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اندازہ لگائیے کہ اللہ کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ کیسے آدمی کھڑا ہوگا، کس قدر خوف ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کے لیے کیا ہے، تیاری کر لے۔ تو مالکی یوم الدین، یہ سب تعریف اللہ رب العالمین کی پڑھائی ہے بزرگی۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل میں جو لفظ تھا عربی گرامر کے اعتبار سے وہ ہونا چاہیے تھا نعبد کا، کیا ہونا چاہیے تھا، نعبد کا ونستعین کا۔ عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ ایڈجیکٹو کو، مفعول کو اگر پہلے لا دیا جائے فاعل کے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسی کے لیے خاص کر دیا جائے۔ جب مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں عبد الخالق صاحب سے محبت کرتا ہوں، آپ کے پیچھے ہمارے مولانا عبد الخالق صاحب، میں عبد الخالق صاحب سے محبت کرتا ہوں، تو کیا روش بھائی میری اس بات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ معلوم ہو رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں عبد الخالق صاحب سے محبت کرتا ہوں، کیا میرے اس سنٹنس سے، جملے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ اور آپ باہر جا کے بیان کرنا شروع کر دیں گے، نہیں مولانا نے کہا کہ وہ عبد الخالق صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے اس سنٹنس اور جملے سے آپ ہرگز یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے نعبدو کا ترجمہ۔ اگر ہم کہتے ہیں نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں صرف عبد الخالق صاحب سے ہی محبت کرتا ہوں، تب آپ لوگوں کا کیا ہے؟ نکل گئے سب لوگ کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ گویا کہ میں آپ میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتا ہوں، کسی سے بھی محبت نہیں کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جو چیزیں بعد میں لانی تھی مفعول کو، اس کو اللہ نے پہلے لا کر کے حصر کا معنی کہہ دیا، کہا ایاک نعبد، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ غور کریں گے، پہلا پارہ کا آخری صفحہ دیکھیں گے تو توحید سے بھرا ہوا ہے ایک دم۔ توحید سے کیا ہے؟ تو کیا آیت ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تینوں آیات کے اختتام پہ کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اللہ ہی کی پیروی کرنے والے ہیں، اسی کی بات ماننے والے ہیں، اسی کے سامنے سرنڈر کرنے والے۔ اصل میں لفظہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَهُ، لیکن کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، لیکن کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہو جائیں؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ہم تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن میں کہا جاتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ یہ پورا یہی گول آف لائف ہے، یہ مقصد حیات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے جامع بات کچھ نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس پر ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نظر ماننا، منت ماننا، بھروسہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا، دعا کرنا، جتنی بھی چیزیں عبادت ہیں، وہ صرف کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں کسی اور کا
کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد، لیکن ضرور پڑھتے ہیں ایاک نعبد، لیکن قبر پرستی سے نفرت نہیں، تعجب ہے۔ یعنی ایک آدمی ایاک نعبد بھی پڑھے اور قبروں کے سامنے گر کر کے سوال بھی کرے، یہ دونوں میں کیا ہے؟ مطابقت نہیں ہو سکتی۔ یا تو یہ ہے، یا تو آپ کہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، یا پھر آپ کیا ہے، یا پھر آپ اگر اسے کہہ رہے تو اللہ کے بارے میں ایسا ایمان اور یقین آپ کا نہیں ہوگا۔ تو ایاک نعبد، اور عبادت کہتے ہیں کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ ظاہرا او باطنا، ہر عبادت، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، چاہے وہ ظاہری چیز ہو یا باطنی چیز ہو۔ آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کیوں کہ خدمت کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز روزوں کا، جتنی بھی چیزیں آپ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کو کہتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ دوسروں کو بڑا بنایا ہوگا، تو جانتے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے وہ؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی۔ قالوا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی، سادات کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں کیا ہے؟ راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو جتنی بھی چیزوں کا اللہ حکم دے، رسول حکم دے، یہ سب کیا ہے؟ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وفی بضع احادکم صدقہ، تمہارا اپنی بیویوں کے پاس آ کر کے ریلیشن اور ہم بستری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ آیاتی احدنا ویقضی شہوتہ، ایک آدمی آئے اور اپنی شہوت کو پوری کرے، یہ عبادت میں لکھا جائے، صدقے میں لکھا جائے، ثواب میں لکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے، اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا اسی طریقے سے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے جہاں رب العالمین نے حکم دیا تو کیا ہے؟ اس پر ثواب ملے گا، اس پر کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ عبادات ہم اپنے عمل کو آسانی کے ساتھ عبادت میں کیا ہے؟ بنا سکتے ہیں۔ آپ صبح میں جاب کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑی سی نیتوں کو ریفریش کر دیں، اچھا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے، بچوں کی تربیت اور پرورش اور جن لوگوں کی ماتحت یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کا ذمہ دار بنایا، ان کو حلال روزی پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جانا آنا تکنا یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں کاؤنٹ ہو جائے گا، شمار کر لیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ آپ عبادت کر پائیں گے، نماز پڑھنا ہی عبادت ہوگا، ایسا صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی کیا ہے؟ کاروبار، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے تھے، کئی بیویاں ہوتی تھیں، آخر اس کے جھمیلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کے اخراجات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے،
لیکن انہی چیزوں کو آپ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جب آپ کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی ہم صرف عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر جو مدد مانگنا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم عبادت بھی تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز اس کو شامل ہے، ہم عبادت بھی اے اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ تیری مدد اور تیری توفیق سے۔ آدمی کا اس درجے کا ایمان اور فکر اور سوچ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج و عمرہ کرنے کے بعد ایسا لگے جیسے احسان آپ نے اللہ پر کر دیا ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر احسان کر دیے ہوں۔ لوگوں کی نمازوں کو دیکھیں تو لگتا نہیں کہ اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے ساتھ احسان کر رہے ہوں پڑھ کر کے۔ یہ جو طریقہ ہے ہمارا، یہ طے کرتا ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ آیت سورہ مومنون کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ وہ دیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ اللہ نے کہا وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال کیا؟ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے اہم یشربون ویزنون، کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ یہ جو ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف حاضر ہونا ہے، جب یہ لوگ شراب پینے والے، زنا کرنے والے لوگ ہیں، چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یصلون ویتصدقون ویصومون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ویخافون الا یقبل منہم، اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ کیا جائے۔ یہ اہم چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر آپ عربی زبان سے واقفیت رکھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ انما یہ عادات حصر میں سے ہے، یعنی اللہ صرف اور صرف متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، بس باقی جتنے لوگوں کی عبادت کرنا کرنے دو۔ اللہ کے ہاں صرف متقی لوگوں ہی کی عبادت، جو ہر عبادت کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے کرتا ہے، یہ فکر کرتا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہو جائے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، اور پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ جو کمی و کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے۔ ثوبان الحاشمی کی روایت کیا صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ استغفار کب کیا جاتا ہے؟ بھائی کوئی چیز غلط ہو جاتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو آپ نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی کہ اگر اے اللہ میں قصیر کمزور آدمی ہوں، تیری شان بڑی عظیم ہے، تیرے سامنے میری نماز کو کوئی ویلو اور اوقات نہیں ہے، مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں نے کیا، اللہ اگر یہ تیری شان اور تیری عظمت کے لائق نہیں ہے، جو کمی اور کوتاہی ہے، تو میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آدمی یہ سوچے تو کبھی بھی عبادتوں میں غرور نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، آدمی اپنی نیکیوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ اس درجے کی عبادت آدمی کے پاس ہونی چاہیے، اس درجے کا خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور یعنی مدد میں یہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی مدد ہم کیا ہے؟ تجھ سے چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے سوال بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے ایک ہی دعا بندے کو سکھلائی ہے جو بڑی عظیم دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا
تو ہمیں دکھلا دے ہدایت، صحیح راستہ، توفیق دے ہمیں۔ الصراط، صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ المستقیم کا مطلب سیدھا۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور سیدھا راستہ کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں الاسلام، القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں تفسیر بیان کی، اور سب درست ہے۔ سب کیا ہے؟ سب درست ہے۔ الصراط المستقیم دین اسلام بھی ہے، صراط مستقیم قرآن بھی ہے، اور صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تینوں ایک ہیں، کسی کوئی الگ نہیں ہے۔ تو تینوں معنی جو مفسرین نے بیان کیا وہ سب کیا ہے؟ درست اور صحیح۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام پر چلا، وہ راہ صراط الذین انعمت علیہم۔ جب آدمی ہدایت مانگتا ہے تو اس کو بالکل ایکسپلین کرتا ہے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز ہے، اللہ نے جسے ہدایت دے دی اسے سب کچھ دے دیا۔ تو کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کر رکھا ہے، ان کی راہ پر چلا دے۔ حالانکہ یہ کافی تھا، اہدنا الصراط المستقیم کیا تھا؟ کافی تھا، لیکن اس کو مزید ایکسپلین کیا تاکہ کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ جیسے آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ہو بہو ایسے مل جائے جیسے فلاں کو ملی تھی، تو آپ کہتے ہیں روش بھائی ہم کو وہی چاہیے جو فلاں کو آپ نے دیا ہے۔ اللہ ہمیں وہی ہدایت چاہیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور کن پر انعام ہوا اللہ کا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء، صدیقین اور صالحین، ان کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں بات بند نہیں ہوئی، کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں، المغضوب علیہم جن پر اے اللہ تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ کون لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ کون لوگ ہیں جن پر اللہ، جو لوگ گمراہ ہو گئے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المغضوب سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ ہیں۔ اور وہ تمام لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے طرز پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ اس امت کو جس امت سے سب سے زیادہ بچایا گیا ہے وہ کون سی امت ہے؟ یہود و نصارہ۔ سب سے زیادہ یہ امت جس امت کے طرز پر چلے گی وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور ان کے طریقے کے مطابق ہوگے، یہاں تک کہ ان میں اگر کوئی گو کے بل میں بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی کیا ہے؟ ضرور داخل ہو۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے طریقے سے۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ جو طریقہ ان کے پاس تھا وہ سب ہمارے پاس ہے۔ یہودیوں کیا خامی کیا تھی کہ وہ علم کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، علم تھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں تھا۔ ہم مسلمانوں میں ہیں ایسے لوگ، ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اور ہم مسلمانوں میں اور ضالین عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، ایسے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے علماء میں جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے ان کی مشابہت کن سے ہے؟ یہودیوں سے ہے۔ ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور ہمارے عبادت کرنے والے لوگوں میں جن میں بگاڑ پیدا ہو جائے ان کی مشابہت کس سے ہے؟ نصارہ سے ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل نہ کرے تو مشابہت یہودیوں کی، علم کے بغیر عمل کرے تو مشابہت نصارہ کی۔ تو آپ نے اس سورہ کو دیکھا کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی تعریف ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے۔ اور پھر اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے سب سے پہلے تو کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت دے دی اسے اللہ نے سب کچھ دے دیا،
کیونکہ ساری چیزیں اندر ہدایت ہیں، ساری چیزیں ہدایت کے اندر میں آتی، کیونکہ جسے اللہ نے ہدایت دے دیا اسے اللہ نے جنت دے دی، اسے اللہ نے کیا دے دیا، اور جنت میں ہر وہ چیز مل گئی جو آپ کو ہونی چاہیے، جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی اور سب کچھ دے دیا تو اللہ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے اس سورہ کو پڑھتے ہوئے بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس سورہ کے اختتام پر کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہم استجب، اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے۔ یہ دعا ہے نا کہ اللہ کیا ہے؟ قبول فرما لے۔ تو یہ بڑی ہی مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ کا کے متعلق موٹی موٹی معلومات اور اس کا مختصر تفسیر اور ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس پر باقاعدہ ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ام الکتاب پوری ہے، حتیٰ کہ میں خود 22 سے 27 صفحے تک میں خود تیاری کر کے آیا تھا، پر وہ میرا پرنٹ چھوٹ گیا، تو میں خود 27 صفحے تک تیاری کر کر آیا تھا، پر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رہ گیا مجھ سے۔ حالانکہ اسی موٹی موٹی چیزیں میں نے اس میں اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کی تھی، اور شاید اچھا ہی ہوا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ ورقہ آیا ہوتا تو اور مزید آپ کو جھیلنا پڑتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کیا ہے، چند باتیں پیش کی گئی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ اور کوشش یہ کریے کہ یہ سورہ سمجھیے، سمجھائیے، سکھائیے، اور جب بھی کوئی بندہ ملے تو سورۃ الفاتحہ اس کو ضرور سکھائیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اور عرب میں ماحول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ماں باپ ضرور سورۃ الفاتحہ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہر نماز میں پڑھے گا وہ تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، ملتا رہے گا۔ تو آپ پوری کوشش کریں کہ یہ سورہ ضرور لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں، اور اس کی تعلیم دیں۔ اور جب تک یہ سورہ صحیح طریقے سے پڑھنی نہ آ جائے، اس کا ترجمہ نہ معلوم ہو جائے، اس کا معنی و مفہوم نہ سمجھ میں آئے، آپ کو دوسری کوئی سورہ سیکھنے کی، سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، جب تک کہ آپ یہ سورہ کیا ہے نہ سیکھ لیں۔ فرقان فرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک یہ معلوم ہے فرق کرنے والی۔ مزید اللہ تعالیٰ سے نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو میری عبادت کرے گا میں اسے جنت دوں گا، اس کی طلب بھی ہونی چاہیے، اس کا سوال بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور جنت میں بھی اعلیٰ اور اونچی جنت کا سوال کرو۔ تو ثواب کی نیت کرنا، اجر و ثواب کی نیت کرنا، یہ مومن آدمی کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان کچھ چیزوں کا جو فرق ہے، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے، جیسے کسی کی وفات ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ فلتصبر ولتحتسب، آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ کافروں میں کیا بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں تو وہ صبر کر لے جاتے ہیں کسی کی وفات پر اس صبر پر، اس وفات پر صبر کرنے کی کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ آدمی ہمارا مر گیا ہے، اگر ہم اس کی وفات پر صبر کر لے جائیں گے تو ہمیں یہ ایوارڈ، یہ انعام ملے گا۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں کسی انسان کے کسی چہیتے کی روح کو قبض کر لیتا ہوں، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، دوست ہو، یار ہو، چچا ہے، ماموں، کوئی بھی، صفیہ من اہل الدنیا، بس وہ سلیکٹڈ آدمی ہو آپ کے لیے، آپ کا چہیتا آدمی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس لہ جزاء عندی الا الجنہ۔ اب اگر کسی کی وفات ہوئی، آپ صبر کر لے گئے، ثواب کی امید کی اللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سوائے جنت کے کوئی اور بدلہ ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی صبر کر لے جائے، ثواب کی امید کرے،
تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. اور صبر کسے کہتے ہیں؟ الصبر عند الصدمۃ الاولى. جب آپ کو کسی کی وفات کی کوئی تکلیف کی خبر ملے تو اسی وقت آپ اپنے آپ کو روک لیں ہر طرح کے اول پھول سے, اسی کو صبر کہیں. یہ نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دے, 2-3 دن کے بعد کہیں گے بھائی اب صبر کرنے کے علاوہ کیا راستہ ہے ہمارے پاس. وہ صبر نہیں ہے. وَالنَّدِمَ عَلَى مَا فَعَلَ. جو اس نے کیا ہے اس پر اس کو شرمندگی محسوس ہو کہ ہاں اس سے گناہ اور غلطی ہوئی. وَالْعَزْمُ أَلَّا يَعُودَ. اور اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا. اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو تو انہیں وہ کیا ہے؟ لوٹا دے. اس کو یہ توبہ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس طریقے سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہمارے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیاں ان کو مٹا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. آپ سے فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی برائی کو کیا کرتی ہے؟ مٹا دیتی ہے. تو گناہ اگر بڑے ہوں تو اس کے لیے توبہ شرط ہے, اور توبہ کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. گناہ اگر چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آدمی نیکیاں کر لیتا ہے تو وہ نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں. سمجھیں؟ تو اس سوال کے جواب میں کیا ہے کہ اگر آدمی سچی توبہ کے جو شرائط اور ریکوائرمنٹس کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے تو کیا ہے؟ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس گناہ کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اگر آپ سچی توبہ اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے ہی نا شیخ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آپ یہ ارادہ کر کے نکلے کہ جا رہا ہوں سنیما ہال میں فلمیں دیکھنے کے لیے, راستے میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا, آپ رک گئے. کس مقصد کے لیے جا رہے تھے؟ گناہ کے مقصد. رک گئے آپ تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کے لیے اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے. اس پر کیا ہے؟ اسی لیے مجھے یاد پڑ رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ویل لمن غلبت احاد علی عشرات. ایسے کر کے ہے اس میں کہ بربادی ہے اس آدمی کے لیے, بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس کا 10 ایک پر غالب آ جائے. جیسے آپ کے 10 بیٹے آپ کے ہوں اور ان کے 10 ایک بیٹے سے ہار جائے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ 10 بیٹے آپ کے اور ایک بیٹے سے ہار گئے. تو اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قیامت کی دن بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کا 10 ایک سے مغلوب ہو جائے, ہار جائے. جب آپ برائی کرتے ہیں تو کتنی لکھی جاتی ہیں؟ ایک لکھی جاتی. اور نیکی کرتے ہیں تو کم سے کم کتنی؟ یعنی اگر ایک آدمی ایک دن میں 10 نیکیاں کرے 100 گناہ کرے تب کیا ہوگا؟ دونوں برابر ہوں گے. تب کیا ہوں گے؟ دونوں برابر ہوں گے. 10 نیکیاں اور 100 گناہ. لیکن وہ 100 سے زیادہ گناہ کرتا ہے, نیکیاں اتنی کم اور گناہ اس قدر زیادہ ہو جائے, اس آدمی کے لیے ویل اور بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور شفیق ہے. اس کے جو نام ہے
وہ قطعاً ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان خود سے ہی اگر اختیار کر لے جہنم کو تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔